बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान नईम मुस्तफ़ा और आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बहुत सी ख़बरों के साथ हाज़िर खिदमत हूं। एक खुशाइंद अमर यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त अपोजिशन और हुकूमती अरकान जो हैं वो पार्लिमानी कमेटी के दोनों अरकान ने, दो तरफ़ा अरकान जो हैं, उन्होंने इत्तफ़ाक़ राय कर लिया है निगरान वज़ीर आला के लिए। आज़म खान साहब बड़े पुराने ब्यूरोक्रेट हैं, उनके नाम पर इत्तफ़ाक़ राय हुआ है और आज़म खान साहब के बारे में वहाँ के खैबर पख्तूनख्वा के लोग तो जानते ही हैं, लेकिन बाकी मुल्क भर में भी उन्हें बड़ी नेक नामी हासिल है। और आज़म खान साहब के बड़े भाई जो अब्बास खान साहब जो हैं वो तवील अरसे तक आईजी पंजाब पुलिस भी रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा के आईजी रहे हैं, फ्रंटियर में के बहुत अहम ओहदे जो थे, NWFP था जब KP से पहले, उस दौर में अहम मनासिब पर फाइज रहे और उन पर इत्तफ़ाक़ राय हुआ है। और इत्तफ़ाक़ राय इस अंदाज से हुआ है कि जब ये नाम हुकूमती अरकान के पास गया और ये जो अकरम दुरानी साहब हैं वहाँ के अपोजिशन लीडर, उनकी तरफ से नाम तजवीज़ किया गया, तो हुकूमती पार्लिमानी कमेटी के अरकान ने इस पर कोई किसी किस्म की न सिर्फ ये कि बहस नहीं की, बल्कि इसे फ़ौरन सिदकना व आमना कह के इसको तस्लीम कर लिया। और आज सूरत हाल ये है कि KP जो है वो इस सूरत हाल में पंजाब से आगे निकल गया है। पंजाब ने तीनों मरहले जो हैं ज़ाया कर दिए हैं। तीसरे मरहले के बाद चौथा और आखिरी मरहला है कि अब ये इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में गेंद है, वो क्या फ़ैसला करते हैं इस हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन कहा यह जा रहा है कि पंजाब में एक नामवर सहाफ़ी हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से बड़े अरसे वाबस्ता रहे हैं, CNN के ब्यूरो चीफ़ रहे हैं, मोहसिन नकवी साहब, आजकल वो सिटी 42, सिटी 41 और 24 के चैनल चला रहे हैं। उनका नाम जो है वो करीब जो है फ़ाइनल होने जा रहा है। लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है उसके किसी ज़िम्मेदार शख्स ने इसको ओन नहीं किया अभी तक और ये नहीं कहा कि वो किस हद तक इस मामले में कामयाब होंगे। लेकिन ये बात बड़ी अजीब है कि खैबर पख्तूनख्वा ने एक अच्छी मिसाइल कायम की, लेकिन हम लोग जो हैं इस मामले में पंजाब वाले पीछे रह गए और पंजाब अभी तक किसी नाम पर इत्तफ़ाक़ राय ज़ाहिर नहीं कर सका। और एक अजीब सी बात नाज़रीन ये है कि पाकिस्तान की जो पार्लिमानी तारीख़ है उसमें पहली बार निगरान सेटअप के लिए हुकूमत और अपोजिशन जो है उन्होंने इत्तफ़ाक़ राय किया है। मुतफ़िक़ा तौर पे KP में जो आज़म खान साहब का नाम लिया गया है, आज़म खान साहब की मकबूलियत का अंदाज़ा और उनकी अपराइटनेस जो है जिस पे उनको हर शख्स को जो है वो इत्तफ़ाक़ करना पड़ा, वो यही थी कि किसी दौर में भी ये नहीं हुआ कि आपने कोई नाम तजवीज़ किया हो और उस पर फ़ौरन इत्तफ़ाक़ राय आ जाए। लेकिन ये अकरम दुरानी साहब का तजवीज़ करदा नाम जो है तस्लीम करने के बाद पाकिस्तान की तारीख़ में एक नए बाब का इजाफ़ा हुआ है। और इस तरह की अगर सूरत हाल हम जारी रखें तो छोटे मोटे मामला जो हैं उसमें नाज़रीन हम किसी हद तक जो है वो कामयाब हो सकते हैं कि हम ये जो पुलिस रात अबूर करना होता है ये कोई इतना मुश्किल नहीं था। पंजाब असम्बली के स्पीकर सिप्तैन खान साहब ने बड़ा अच्छा जुमला कहा है कि अगर नीयत नेक हो तो 5 मिनट में ये मसला हल हो सकता है। न जाने हम क्यों इस उलझाव में पड़ गए हैं और लग ये रहा है कि इस वक्त पंजाब में ये मामला अगर मज़ीद तूल ले गया तो शायद 90 दिन में इंतखाब कराना मुमकिन नहीं रहेगा। खुदा ना करे ऐसा हो, लेकिन सूरत हाल ऐसी बनती दिखाई दे रही है। एक और बात यह है कि पंजाब की जो हुक्मरान जमात थी पंजाब की हद तक, मुस्लिम लीग काफ जिसके चौधरी परवेज़ इलाही सदर हैं, उनका मामला जो है, उनका जो असल इख्तलाफ है अपने कज़न अपने भाई चौधरी शुजात साहब से, वो भी बढ़ता दिखाई दे रहा है। चौधरी शुजात साहब ने मुन सलाही के जो 3-4 उनके पास मनासिब थे पार्टी के, वो चीफ़ वहीब थे, कायद थे कौमी असम्बली में, वहाँ से उनसे ओहदा वापस ले लिया है। अब वो किसी किस्म का सरोकार उनका काफ लीग का नहीं रहने दिया। वजह उसकी क्या है? वजह उसकी ये है कि काफ लीग जो है चौधरी शुजात हुसैन साहब के नाम से पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन में बाकायदा रजिस्टर्ड है और चौधरी शुजात साहब जो फैसला करेंगे इलेक्शन कमीशन उसे तस्लीम करेगा। इस सूरत हाल का नुकसान जो है वो PTI और काफ लीग के जो पंजाब की हद तक है उसके इश्तराक को हो सकता है। और आने वाले वक्त में जो इलेक्शन है उसमें पार्टी टिकट का उसूल जो है वो एक मुश्किल मरहले के तौर पे सामने आएगा और ये लग ये रहा है कि इस पे मामला जो है वो बिगड़ जाएगा। अगरचे तो इमरान खान साहब ने इनको ऑफ़र की है चौधरी परवेज़ इलाही को कि वो सूबाई सदर बन जाएं PTI के, लेकिन विद इन दी PTI जो है इस पे भी इख्तलाफ राय पाया जाता है। और एक ऑडियो 3-4 रोज़ पहले जो लीक हुई है जिसमें चौधरी फवाद और परवेज़ खटक साहब गुफ्तगू कर रहे हैं, अगर वो दुरुस्त है, अभी तक उसका फोरेंसिक नहीं हुआ, अगर वो वाकई बातें दुरुस्त हैं जो इख्तलाफ राय किया गया, आवाज़ तो उन्हीं की लगती है बज़ाहिर। अगर इन दोनों रहनुमाओं का ये कहना है कि चौधरी परवेज़ इलाही जो है वो कहाँ के चौधरी बन गए हैं और वो PTI के जो है ना थानेदार तो नहीं है, तो इस तरह की गुफ्तगू जो है अगर ये बात दुरुस्त है तो फिर जो बात हमने आज से 4-5 रोज़ पहले वीलॉग में कही थी
کہ پاکستان مسلم لیگ قاف اور پی ٹی آئی کی راہیں جو ہیں وہ آئندہ جو آنے والا الیکشن ہے اس تک جدا ہوتی دکھائی دے رہی ہیں. نئے اتحاد بننے کے بڑے امکانات ہیں. 5-6 بڑے سرکردہ شخصیات جو ہیں انکلوڈنگ زرداری صاحب وہ میدان عمل میں ہیں، اور لگتا یہ ہے کہ نئے اتحاد جو ہیں وہ شاید جنرل الیکشن سے پہلے اگر یہ دونوں صوبوں میں الیکشن ہوتے ہیں جو سیٹیں خالی ہوئی ہیں تو اس صورتحال میں کیا ہوگا یہ دیکھنا پڑے گا. لیکن اس سے پہلے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ قومی اسمبلی کا معاملہ جو پی ٹی آئی نے اندیا دیا تھا کہ ہم اسمبلی میں جا سکتے ہیں، وہ راستہ تو ایک مرتبہ روک دیا گیا ہے. اسپیکر قومی اسمبلی نے پی ڈی ایم کی جماعتوں کے مشاورت سے جو فیصلہ کیا ہے، پہلے 35 ارکان جو ہیں ان کو ڈی نوٹیفائی کیا، اب 35 مزید کر دیے. اب ناظرین 41 لوگ ایسے رہ گئے ہیں قومی اسمبلی میں جو کسی بھی طرح پی ٹی آئی کے ایم این اے کہلوا سکتے ہیں، لیکن وہ پی ٹی آئی کا منحرف گروپ کہا جانا چاہیے. وہ منحرف اس انداز سے ہیں کہ راجہ ریاض صاحب ان کے قائد ہیں اور وہ لیڈر آف دی اپوزیشن بھی ہیں قومی اسمبلی میں. تو وہ کیا کریں گے، کیسے لے کے چلیں گے؟ ظاہر ہے عمران خان کے ساتھ تو نہیں ہے تو وہ پی ٹی آئی کے جماعت کا ٹائٹل استعمال کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے. یہ ایک آئینی اور قانونی پیچیدگی ہے جسے دور کیا جائے گا، تب اس بات کا فیصلہ ہوگا کہ قومی اسمبلی جو ہے اس کے جو سیٹیں خالی ہوئی ہیں ان کے الیکشن کمیشن اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتا ہے. ناظرین یہ بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو گنجلک شکل اختیار کر رہے ہیں، اور ان گنجلک معاملات میں بہت اہم رول ہے چودھری پرویز الہی صاحب کا، یا ان کے فرزند ارجمند جو ہیں چودھری مونس الہی. وہ اصل میں نہیں کر پا رہے فیصلہ کہ آیا وہ پی ٹی آئی جوائن کرتے ہیں یا پی ٹی آئی سے الگ قاف لیگ کی شناخت برقرار رکھتے ہیں. تو قاف لیگ کی شناخت برقرار رکھنے میں الیکشن کمیشن کے قواعد و ضوابط حائل ہیں، اور یہ پاسبل نہیں ہے کہ چودھری شجاعت صاحب جو سربراہ ہیں پارٹی کے، ان کے دستخط کے علاوہ کسی شخص کو پارٹی ٹکٹ جاری ہو سکے. یہ ایک بڑا مسئلہ، بڑا مرحلہ درپیش ہوگا. شاید پنجاب میں نگران سیٹ اپ کا جو فائنل نہیں ہو رہا، وہ بھی شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید دونوں جماعتیں یہ دیکھ رہی ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. ابھی یہ جو معاملہ آ گیا کہ جی محترمہ مریم نواز صاحبہ واپس آ رہی ہیں اور وہ آ کے نواز شریف صاحب کی واپسی کا جو ہے وہ اعلان کر سکتی ہیں، تاریخ دی جا سکتی ہے. وہ بھی بڑا اہم ہے، پنجاب کی سیاست میں ایک اہم موڑ ثابت ہوگا. اور ان کی پارٹی جو ہے ری آرگنائز کرنے کی جو اعلانات ہیں اس میں بڑی اہمیت ہے اس کی. نواز شریف صاحب کے بارے میں ویسے تو وطن واپسی کے حوالے سے 2-3 خبریں بڑی اہم ناظرین آئی ہیں، اور جو اس وقت صورتحال ہے اس میں تو یہ کہا جا رہا ہے، رانا ثناء اللہ ہمارے وفاقی وزیر قانون جو ہیں وہ کہتے ہیں قانونی رکاوٹیں ہیں، اگر نہ ہوں تو نواز شریف صاحب کو آج بلا لیں. وہ میرا خیال ہے کوئی نہ کوئی کوشش تو ان کو کرنی پڑے گی. اگر نواز شریف صاحب نہیں آتے، یہ کہتے ہیں کہ وہاں بیٹھ کے وہ مسلم لیگ نون کی جو کمپین ہے وہ آرگنائز کر رہے ہیں اور ہدایات دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ رہبر ہیں، قائد ہیں نون لیگ کے، وہ کر سکتے ہیں. لیکن جو فزیکل پریزنس ہے، ووٹرز کے سامنے آنے کی جو اہمیت ہے اور جو حیثیت نواز شریف صاحب کی ہوگی جب وہ جلسہ عام میں خطاب کر رہے ہوں گے لاہور میں کھڑے ہو کے، یا وہ ویڈیو سے لنک سے نہیں بن سکتا معاملہ. ویڈیو لنک کے ذریعے آپ 10 اجلاس کرتے ہیں، ہوا کے دوش پہ بات ہوتی ہے، وہ نکل جاتی ہے. تو اس لیے یہ معاملات خاصے گمبھیر ہیں. سیاسی جو ہے وہ گنجل جو پڑے ہیں وہ سلجھانا اتنا آسان نہیں ہے. اس ساری سیاسی صورتحال میں، اس کے پس منظر اور پیش منظر میں ایک نئی جو خوشخبری ملی ہے ہمیں، وہ ہے کہ رشیا کے ساتھ ہمارے معاہدے جو ہیں وہ کافی حد تک شہری ہوا بازی کے اور مصنوعات کے، کسٹمز کے، پروٹوکول کے، توانائی کے، یہ تو طے پا گئے ہیں. لیکن پیٹرولیم کا معاہدہ جو ہے نا وہ پھر مارچ تک کے لیے مؤخر ہو گیا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ رشین آئل جو ہے وہ مارچ میں ہمیں میسر ہوگا. ناظرین یہ جو رشین آئل ہے یہ ابھی بھی فوری ہو سکتا تھا فیصلہ، لیکن شاید آئی ایم ایف کی جو ہم پہ پابندیاں ہیں وہ ایسی ہیں جن کی وجہ سے فوری شاید رشیا اس طرف مائل نہیں ہوا. اگرچہ انہوں نے اصول ایک طے کر لیا ہے، ایک معاہدہ جو ہے اس حد تک بن گیا ہے کہ وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ہم آپ کو تیل دیں گے. ان پرنسپل وہ ایگری ہیں، لیکن یہ نہیں پاسبل کہ جی وہ مارچ سے پہلے دیں. مارچ کے بھی اینڈ میں کہا جا رہا ہے. تو میرا خیال انتظار ان کو یہ ہوگا کہ آئی ایم ایف جو ہے، جو ڈیلیگیشن اگلے ہفتے آنے والا ہے، وہ آ جائے، کوئی فیصلہ کر لے، تب شاید رشیا جو ہے اس پہ اعلان کرے گا. اور یہ ہے اچھا کام. کہتے یہ ہیں کہ جی 35% جو ہے وہ قابل استعمال ہے کروڈ آئل، یعنی ہم سعودی عرب کا، ایران کا، باقی جہاں کا بھی تیل استعمال کر رہے ہیں اس میں ریفائنری ہماری جو ہے اس میں یہ پلس کرے گی 35%، تو ریٹ نیچے آ جائے گا. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ 200-250 روپے جو ریٹ ہے پر لیٹر پاکستان میں عام پیٹرول جو کنزمپشن کا ہے اس کا، وہ شاید 150 سے 170-75 کے درمیان آ جائے گا. چلیں یہ بھی بہت بڑی ایک سہولت ہوگی پاکستانی عوام کے لیے اگر یہ ہو جائے. پاکستان کی جو جغرافیائی حیثیت ہے رشیا نے اسے تسلیم کر لیا ہے،
امریکہ کو اس سے ابھی تک تو کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوئی، کوئی امریکہ نے کہا نہیں، ایسا کوئی نگیٹ نہیں کیا اس کو، نہ کوئی منفی اس کا رد عمل دیا ہے، لیکن اس کو بظاہر جو ہے وہ تکلیف تو پہنچنی چاہیے، وہ کیوں پہنچے گی، کس حد تک وہ برداشت کریں گے، یہ دیکھنا پڑے گا۔ لیکن نئی راہ جو تلاش ہوئی ہے رشیا کی شکل میں، کریڈٹ تو ویسے اس کا عمران خان صاحب کو جاتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں یہ ہوا ضرور تھا کہ رشیا کی طرف وہ مائل ہوئے تھے، ہم اس وقت امریکہ کی جھولی میں گر رہے تھے اور امریکی کے راگ الاپ رہے تھے، تو اس دوران ہم نے یہ دیکھا کہ رشیا کا نام آیا۔ اب اس حکومت نے رشیا سے تعلقات جو ہیں مزید بہتر کرنے کے لیے نئے معاہدے شروع کر دیے ہیں، اور ان کے جو نائب وزیر خارجہ ہیں روس کے اور دوسرا ڈیلیگیشن جو ہے، انہوں نے بڑی پرامید باتیں کی ہیں، اور یہی امید رکھنی چاہیے کہ اگر مارچ میں ہی صحیح اور یہ تیل اگر آ جاتا ہے تو ہماری کم از کم پیٹرولیم مصنوعات کی جو مہنگائی ہے اس میں کمی آئے گی۔ ایک نئی بات جو کہی جا رہی ہے کہ اب جو اشیاء صرف ہیں، اشیاء ضروری جو ہیں، ان کے ریٹس بھی نیچے آنے شروع ہو گئے ہیں، سبزیاں کم ہوئی ہیں، چکن کے ریٹ کم ہوئے ہیں، ایل پی جی کی جو ہے نا، وہ گزشتہ ہم نے ویڈیو میں کہا تھا کہ ایل پی جی کے نرخ بڑے تھے لیکن وہ خود ساختہ تھے، وہ مارکیٹ اکانومی کے تحت بڑھ گئے تھے، اس پہ گورنمنٹ نے بہت بڑے جو ہے نا پیمانے پہ ایکشن لیا ہے، اور اب وفاقی حکومت کی ٹیمیں ہیں وہ ایل پی جی کو چیک کر رہی ہیں، ان کے ریٹ جو ہیں وہ 63 روپے کم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، وہ اگر 63 روپے پر کے جی کم ہو جائیں گے تو یہ بھی سہولت رہے گی۔ تو آنے والے دن میں کوئی خوشخبریاں اور جو ہیں اچھی باتیں سننے کو ملیں گی، تب پاکستانی قوم جو ہے وہ سکھ کا سانس لے گی۔ امید جو ہے وہ رکھنی چاہیے کہ یہ شاید معاملات جو ہیں ہماری اکانومی کے لیے، عام شہری کے لیے، مہنگائی کے خاتمے کے لیے اور ملک کی مجموعی معاشی صورتحال جو ہے اس کے لیے بہتر اشاریہ ثابت ہوں گے۔ اپنے میزبان نعیم مصطفیٰ کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ کیونکہ خبروں کو اب چلنے دو۔